बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज रूम में खुशामदीद। आपका मेजबान रखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दिन भर की अहम टॉप स्टोरीज, मालूमात और तफसीली जायजे के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिससे अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाजरीन, कराची के इलाके डिफेंस के एक घर से सोबाई वजीर मीर हजार खान बजरानी और उनकी अहलिया की लाशें मिली हैं। सोबाई वजीर के प्राइवेट सेक्रेटरी ने तस्दीक की है कि मीर हजार खान बजरानी मुर्दा हालत में पाए गए हैं। कमिश्नर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि सोबाई वजीर के बंगले में फायरिंग की आवाज सुनी, जिस पर इलाके में खौफो हरास फैल गया और पड़ोसी बाहर निकल आए। मीर हजार खान बजरानी के मुलाजिमीन ने इनके कमरे में जाकर देखा तो अंदर सोबाई वजीर और उनकी अहलिया की लाशें पड़ी थी। मुलाजिमीन ने फौरन मीर हजार खान बजरानी के बेटे को इतला दी, जिस पर लवाहिकीन मौके पर पहुंचे और लाशों को देखने के बाद पुलिस को इतला दी। मीर हजार खान बजरानी की मौत की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है और इस मामले की तहकीकात अभी तक जारी हैं। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और उसने अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वुज़रा भी मीर हजार खान बजरानी के घर पहुंच रहे हैं। मीर हजार खान बजरानी की अहलिया फरीहा रज़ाक 2002 से 2007 तक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली भी रह चुकी हैं और ये एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे मीर हजार खान बजरानी के जो दादा अबू थे वो बम्बई काउंसिल के मेंबर थे। इनके वालिद वेस्ट पाकिस्तान में असम्बली के मेंबर थे और ये मुतअद्दिद बार सूबाई जो असम्बली है उसकी नशिस्त इन्होंने हासिल की, वोट लिया, MNA भी रहे और सेनेटर भी रहे। मीर हजार खान बजरानी का ताल्लुक कुरबपुर तालुका तंगवानी जिला कश्मोर कंदकोट से था। मरहूम PS 16 जैकबाबाद से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे और सिंध के वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी थे। मीर हजार खान बजरानी वजीर तालीम और वजीर सनत व पैदावार भी रह चुके हैं और इस पर इजहार अफसोस जो किया है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने, वो जरा आप ट्वीट्स मुलाहिजा कीजिए। पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब ने इस पर इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आसिफा भुट्टो जरदारी ने इस पर इजहार अफसोस किया और सोशल मीडिया पर तकरीबन तमाम सियासतदान जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए और मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मीर हजार खान बजरानी और उनकी अहलिया की इस पुरअसरार मौत पर इजहार अफसोस कर रहे हैं कि इतने मजे हुए सियासतदान को आखिर किस तरह से कत्ल किया गया, बेरहमी से कत्ल किया गया और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। अभी तक कोई मालूमात इस पर हमें मौसूल नहीं हुई हैं कि उनको किसने कत्ल किया, वो कौन शख्स था, वो कैसे फरार हुआ और सिंध पुलिस ये कैसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि वजीर वहां पर महफूज नहीं है और इसका क्या कौन है इसके पीछे, इस पर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। आज साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी कराची में मौजूद हैं और कराची में कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि कराची में गंद और कचरे के ढेर हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अवामी इलेक्शन 2018 में कराची और सिंध में तरक्की का जायजा लेकर वोट देंगे। नए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 200 से जायद दरख्त नजर नहीं आए, 1 टके की बिजली नहीं बनाई, हमारी बेटी आसमा की किसी ने खबर नहीं ली, ना ही कातिल पकड़े गए हैं। नवाज शरीफ को ताहयात इलेक्शन से दूर रखने की तरगीब सोची जा रही है। 4.5 सालों की कारकर्दगी तुम बताओ। हमने दहशतगर्दी और बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया, CPAC लेकर आए। ये बात उन्होंने अपने पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए जब वो तनकीद के निश्तर बरसाते हैं अपने हरीफ सियासी जमातों पर, तब उन्होंने ये इजहार किया है। आज कराची में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि लोग हमारी गुफ्तगू बड़े गौर से सुनते हैं, फिर असर भी कबूल करते हैं। पाकिस्तान को आईनो कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में आईनो कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। हम इस तरफ बढ़ रहे थे, मिसाली कराची, मिसाली सिंध, मिसाली पाकिस्तान बनाना चाहते थे, मगर उसमें रुकावट डाल दी गई। 2017 और 2013 के कराची में फर्क देख लें। कहां हैं आज वो दहशतगर्द और बताखोर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल कहां हैं? अगवा बायतवान हड़तालें रोज होती थी मगर अब उन पर काबू पा लिया गया है। लोग परेशान थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो माएँ परेशान रहती थी। हमने बदअमनी को खत्म कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने मजीद कहा, ये मैं आपको उनकी स्पीच का जो क्रक्स है
وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج انہوں نے کراچی میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ستمبر 2013 میں گورنر ہاؤس کراچی میں اسٹیک ہولڈرز کو میں نے دعوت دی تھی، جس میں سیاسی جماعتیں، شہری، تاجر سب کے ساتھ مل کر کراچی میں امن بحالی کا فیصلہ کیا تھا۔ کراچی میں آپریشن کرنے کا فیصلہ بھی پھر ہم نے مل کر کیا۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ آج لیاری میں ہی امن نہیں ہے، پورے کراچی میں امن نہیں ہے، آج پورے کراچی میں امن ہے۔ آج مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جس طرح سے ہم نے پیس ریسٹور کیا ہے، کراچی ان میں سے ایک ہے۔ اب مجھے کراچی میں آ کر بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر گندگی ہے، کچرا ہے۔ جس کراچی کو میں دیکھ رہا تھا 2018 میں پھلتا پھولتا کراچی، وہ نہیں بن سکا کیونکہ مجھے موقع پر آ کر نااہل قرار دے دیا گیا، اور میں کراچی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا کہ دوسرے شہروں سے کرتا ہوں۔ اب 2018 میں ہم یہاں سے ووٹ لیں گے، لوگ مسلم لیگ نواز کو کراچی سے بھی ووٹ دیں گے اور یہاں پر اپنی حکومت بنائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو چند ایک ان کی باتیں بتائی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج کراچی میں موجود تھے اور پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وہ پرامید تھے 2018 کے لیے، اور جو اپنی حریف سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف بالخصوص، اس پر تنقید کے نشتر برسا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی بنا کر ہم پورے ملک کو دیں گے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں تحریک انصاف والے، یہ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتے۔ ایسی بہت سی تنقید انہوں نے آج کی ہے۔ کراچی میں وہ موجود تھے اور جس طرح سے کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے اقامے کی بنیاد پر کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا، آج نواز شریف صاحب پھر وہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کراچی میں۔ اور میٹرو ٹرین کا بھی انہوں نے بتایا، لاہور تا موٹر وے زیر تعمیر ہے، ملتان، سکھر سے ملتان سے لاہور تک موٹر وے زیر تعمیر ہے، ملتان تک بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ حیدرآباد اور لیاری ایکسپریس مکمل، کے پی میں حکومت مکمل ایکسپریس وے بنایا جائے گا، اور سڑکوں کا جو روٹ ان کا ایک مشن ہے نواز شریف صاحب کا کہ موٹر وے بچھانا ہے، ایکسپریس وے بنانا ہے اور میٹرو چلانا ہے، اس کی انہوں نے آج نواز شریف صاحب نے کراچی میں یقین دہانی کروائی ہے۔ یہ ان کی سپیچ کا تھوڑا سا آپ اسے کہیے خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اب ایک بہت اہم کیس ہے پاکستان کا، اس پر بھی آج پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میاں ثاقب نثار جو چیف جسٹس پاکستان ہیں خاصے پرو ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کا جو رول ہے وہ خاصا پرو ایکٹیو ہے۔ میاں ثاقب نثار نے آج ایک مزید از خود نوٹس لیا ہے، یعنی سو موٹو نوٹس لیا ہے، یعنی چیف جسٹس نے خود ہی اس کو ازیوم کیا ایک مسئلے کو، اور بغیر کسی درخواست کے اس پر جو ہے سماعت کا انہوں نے آغاز کیا۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں قتل ہونے والے شاہ زیب قتل سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس مقدمے میں ملوث چاروں ملزمان کو انہوں نے دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے حکم پر پولیس نے کمرہ عدالت میں موجود مجرمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ جب تک قتل کے اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مجرمان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے جائیں۔ ان مجرمان میں شاہ رخ جتوئی جو مرکزی ملزم ہے، سراج تالپور، مرتضی لاشاری اور نواب سجاد علی تالپور شامل ہیں۔ شاہ زیب قتل کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، ان کو دوبارہ سے کٹہرے میں لایا جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سول سوسائٹی کی طرف سے دائر کی جانے والی درخواستوں پر دیا ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے بعد ازاں ان درخواستوں کو از خود نوٹس میں بھی تبدیل کر دیا تھا، جس کا میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے شاہ زیب قتل کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر کے اسے سیشن جج کی عدالت میں بھجوا دیا تھا۔ شاہ زیب کے ورثاء کے مجرمان کے ساتھ صلح ہونے کی وجہ سے انہیں اس مقدمے سے رہا کر دیا گیا تھا۔ آج جج صاحب نے پوچھا، جو ملزم کے وکیل ہے اس سے پوچھا کہ شاہ زیب نے دیکھ کر کیمرے کو وکٹری کا نشان کیوں بنایا، تو جس پر اس نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ وہ تو بچپن کے دن تھے جس پر اس کو دوبارہ سے بیٹھنے کا جج صاحب نے اس کو حکم دیا، اور استفسار کیا انہوں نے وکیل جو کہ مجرم کے وکیل ہیں سردار لطیف کھوسا سے کہ موکل شاہ رخ نے وکٹری کا نشان کیوں بنایا تھا۔ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے فتح کیا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ میرے بچپن کے دن ہیں۔ پاکستان کے قانون میں قتل کی سزا موت یا عمر قید ہے، لیکن اس میں اگر مدعی چاہے تو ملزمان کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور ایسا ہی کوئی معاملہ ان کے کیس میں ہوا تھا۔ صلح کر لی تھی شاہ زیب کے جو فیملی ہے، انہوں نے شاہ رخ جتوئی وغیرہ سے۔
یہ آج سارا اس کیس پر از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں یہ پروسیڈنگز ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کی ایک کلپ سوشل میڈیا پر گزشتہ برس خاصی وائرل تھی، اور جو تنقید کرنے والے ہیں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، اور خود بھی بہت سے سوشل میڈیا صارفین اس کو نشانہ تنقید بناتے رہے کہ نہال ہاشمی صاحب ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے والوں، ہم تمہارے گرد زمین تنگ کر دیں گے، گھیرا تنگ کر دیں گے۔ آج پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سینیٹر نہال ہاشمی کو توہین عدالت کے جرم کا مرتکب پاتے ہوئے 1 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی ہے۔ انہیں 5 برس کے لیے کسی بھی عوامی عہدہ سنبھالنے کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے نہال ہاشمی کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ویڈیو کلپ پہ از خود نوٹس لیا تھا، جس پہ انہیں پیناما لیکس کیس میں تفتیش کرنے والے JIT اور سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتے ہوئے سنا گیا تھا۔ آج جب ان کو اس طرح سے ان کو سزا سنائی گئی ہے اور جرمانہ بھی سنایا گیا ہے، اور جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں انہیں مزید 15 روز قید کاٹنا پڑے گی۔ نہال ہاشمی وہ دوسرے رکن پارلیمان ہیں جنہیں توہین عدالت کے کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ یہ اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے جو مختلف رہنما ہیں وہ سوشل میڈیا پر اظہار برہمی اور اظہار پریشانی کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک اور رکن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا گیا ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں شامل کیں، تفصیل کے ساتھ معلومات آپ کو دیں۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور اسے شیئر ضرور کیجیے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم سے اجازت۔ اللہ حافظ۔